آج یاد کرتے ہیں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباخ کے لیے ہونے والی دوسری جنگ کو، جس میں ترکی نے آذربائیجان کی مدد کی اور قراباخ پر آذربائیجان کا پرچم دوبارہ لہرانے لگا۔ ترکی کے اس رول کو اس وقت یاد کرنا ضروری ہے جب مڈل ایسٹ میں زائنسٹ دہشت گردی جاری ہے۔ رجب طیب اردوغان کی لیڈرشپ میں ترکی نے ہیئت تحریر شام یا HTS کی مدد کر کے شامی یا سیرین عوام کو 50 سال سے جاری بدترین ڈکٹیٹرشپ اور اس کے ظلم سے آزادی دلائی ہے۔ لیکن بات بس اتنی نہیں ہے۔ سیریا کے ایک علاقے پر جسے گولان کہا جاتا ہے، اسرائیل کا قبضہ ہے۔ قراباخ کے لیے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں ترکی کے رول کو یاد کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ پورا ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی خبر ملتی رہے۔ ریڈیو دیش دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ 10 دسمبر 2020 کو نگورنو کاراباخ کے لیے آرمینیا اور آذربائیجان کی دوسری جنگ ختم ہوئی اور آرمینیا نے ہار مان لی۔ اس جنگ میں جہاں بہت سے دوسرے فیکٹرز نے کام کیا، وہیں بعض آبزرورز نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے میجک بلیٹس کا بڑا ہاتھ تھا، یعنی ترکی کے انمینڈ ایریل وہیکلز یا ڈرونز سے زیادہ اور بھی بہت سی چیزوں کا۔ یہی نہیں بلکہ ترکی کی ملٹری نے آذربائیجان کے آپریشنل پلانز اور کمانڈ کے لیے ایڈوائزری رول بھی ادا کیا تھا۔ لیکن بات بس اتنی سی نہیں تھی، بلکہ سوویت یونین کے ڈس انٹیگریٹ ہونے کے بعد ترکی نے آذربائیجان اور کئی دوسری ریپبلکس کی آرمڈ فورسز بھی تیار کی تھیں۔ آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی یہ جیت اسی 30 سالہ کوشش کا نتیجہ تھی۔ جب نگورنو کاراباخ کی دوسری جنگ ہوئی تو اس میں ترکی کے کنٹریبیوشن پر بڑی بحث ہوئی تھی۔ روس، یوکرین، بیلاروس کے ساتھ ساتھ ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری بھی آذربائیجان کی آرمڈ فورسز کو بڑے پیمانے پر اسلحہ فراہم کرتی رہی تھی۔ لیکن جنگ جیتنے کے لیے ماڈرن جنگی ساز و سامان کافی نہیں ہوتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیومن کیپٹل اور آرگنائزیشنل کیپیسٹی بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ بیٹر ٹرینڈ یا بیٹر کمانڈڈ فوجوں کی جنگوں میں ہار اور جیت کوئی نئی نہیں، اس پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ایسے میں جب سامنے ماڈرن اور ایڈوانس ویپنری سے لیس فوج ہو، زیادہ اچھی ٹریننگ اور پریسائز کمانڈ والی فوج اسے جنگوں میں زیر کر سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آذربائیجان کی نگورنو کاراباخ کی دوسری جنگ میں جیت کی وجہ ترک ڈرونز نہیں تھے جو آذربائیجان کی فوجوں کو سپلائی کیے گئے تھے، اور وہ ملٹری ایڈوائزرز بھی نہیں جنہیں فراہم کرنے کا الزام ترکی پر لگایا جاتا ہے، بلکہ یہ ترکی کے ہاتھوں آذربائیجان کی فوج کی 30 سال تک کرائی گئی تیاری کا نتیجہ تھی۔ جب 1992 میں کولڈ وار ختم ہوئی، آذربائیجان آزاد ریپبلک بنا تو اس کے سامنے 2 آپشنز تھے۔ ایک یہ کہ وہ ریڈ آرمی کی لیگیسی پر اپنی فوج بنائے یا ویسٹرن اسٹینڈرڈز کے مطابق۔ آذربائیجان نے دوسرا آپشن چنا، اس لیے نہیں کہ ترکی نے اسے مدد کی پیشکش کی تھی، بلکہ اس لیے کہ ترکی کے ساتھ اس کی زبان اور لہجے ملتے تھے۔ 1917 کے روسی انقلاب کے وقت بھی ترکی اور آذربائیجان کے درمیان ملٹری ریلیشنز تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ نگورنو کاراباخ کی دوسری جنگ میں آذربائیجان کو ترکی کی جو مدد سب سے زیادہ کام آئی وہ تھی ترکی کے ہاتھوں اس کی ملٹری بلڈنگ۔ نگورنو کاراباخ کی پہلی جنگ میں آذربائیجان کو سوویت روس کی فوجی لیگیسی کی وجہ سے ہار ہوئی تھی، اور دوسری جنگ میں ترکی کے ہاتھوں اس کی ملٹری بلڈنگ کام آئی۔ اس سے ترکی نے اپنی ملٹری بلڈنگ کیپیسٹی کو دنیا بھر کے سامنے ثابت کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ وہ علاقے ہی نہیں بلکہ کہیں بھی ٹرانس اٹلانٹک الائنس بنا سکتا ہے۔
قراباخ میں آذربائیجان کی مدد پر ایک سعودی اخبار الشرق الاوسط میں اس کی ایک کالمنسٹ ہدا الحسینی نے لکھا کہ یہ جنگ دراصل ترکی اور روس کے درمیان مقابلے کی ایک مثال ہے۔ سیریا میں بھی اب بشار الاسد کے مددگار روسی فوجی اڈوں کے مستقبل پر بھی ترکی نے سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اگر آذربائیجان میں ترکی کے ڈرونز کے ساتھ ساتھ اس کی ملٹری بلڈنگ کیپیسٹی اور ایلیجڈ ملٹری ایڈوائزری نے کام کیا تو سیریا میں HTS کی پشت پر بھی ترکی کے ہاتھ کو سب نے تسلیم کیا۔ لیکن یہاں ڈرونز کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ شاید سیریا کی پوری سرزمین کی آزادی کا مشن ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ نیگورنو قراباخ کی آرمینیا سے آزادی کے بعد سے اب تک جتنا وقت گزرا ہے، ترکی نے ڈیفنس انڈسٹری کو آگے لے جانے کے دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں دانتوں تلے انگلی دبائے بیٹھی ہیں۔ نئے سیریا نے جنم لیا ہے، نیا جوش ہے اور خواب وہی پرانے۔ ترکی کی ڈیفنس منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ ترکی سیریا کے ملٹری بلڈنگ میں مدد کرے گا اور اس نئے سیریا کے ساتھ اس کا ڈیفنس کوآپریشن بہت اہم ہے۔ ترکی کی ڈیفنس منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ سیریا کی ایک فوج ہوگی جس کی تیاری میں ترکی مدد کرے گا۔ ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری، دہشت گردی کے خلاف ترک فوج کے تجربات سب سیریا کی نئی فوج کو حاصل ہوں گے۔ یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔